الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالوا وتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی 67 سے لے کے 71 نمبر آیات تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: اور یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم ذبح کرو ایک گائے۔ وہ بولے کیا آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں؟ آپ نے کہا میں پناہ مانگتا ہوں خدا سے کہ میں شامل ہو جاؤں جاہلوں کے گروہ میں۔ بولے دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بتائے ہمیں کہ کیسی ہے وہ گائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہے جو نہ بوڑھی ہو اور نہ بالکل بچی ہو بلکہ درمیانی عمر کی ہو، تو بجا لو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ کہنے لگے دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ بتائے ہمیں کیسا رنگ ہو اس کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسی گائے جس کی رنگت خوب گہری زرد ہو جو فرحت بخشے دیکھنے والوں کو۔ کہنے لگے پوچھئے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ کھول کر بیان کرے ہمارے لیے کہ گائے کیسی ہو۔ بے شک گائے مشتبہ ہو گئی ہے ہم پر، اور ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور اس کو تلاش کر لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام بولے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ گائے جس سے خدمت نہ لی گئی ہو کہ ہل چلائے زمین میں اور نہ پانی دے کھیتی کو، بے عیب بے داغ۔ عاجز ہو کر کہنے لگے اب آپ لائے صحیح پتہ۔ پھر انہوں نے ذبح کیا اسے، اور وہ ذبح کرتے معلوم نہیں ہوتے تھے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیات کا ترجمہ بھی آسان ہے، سمجھنا بھی آسان ہے۔ تھوڑی سی تشریح۔ بنی اسرائیل میں ایک بوڑھا دولت مند تھا، اس کا ایک لڑکا تھا۔ اس بوڑھے کے بھتیجوں نے اس کے لڑکے کو قتل کر دیا تاکہ اس کی وراثت بھی انہیں ملے، اور اس کی لاش کو اٹھا کر دور شہر کے دروازہ پر پھینک آئے۔ صبح ہوئی تو خود ہی مدعی بن بیٹھے، جیسے آج کل ہوتا ہے،
اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور قدرت کا ایک روشن نشان دکھانے کے لیے انہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اس ذبح شدہ گائے کا ایک ٹکڑا مقتول پر مارو، دیکھیے وہ میری قدرت سے کیسے زندہ ہوتا ہے اور کس طرح حقیقت حال سے پردہ اٹھتا ہے۔ خاص گائے کے ذبح کرنے میں یہ بھی حکمت ہو سکتی ہے کہ بنی اسرائیل مدتوں سے مصر میں رہے تھے، جہاں گائے کی پرستش ہوتی تھی۔ ان کے ڈھل مل یقین مزاج سے کچھ بعید نہ تھا کہ وہ بھی گائے کو مقدس سمجھ کر اس کی پرستش کرنے لگ گئے ہوں، اس لیے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تاکہ یہ خیال بھی ان کے دلوں سے مٹا دیا جائے۔ ایک مسئلہ ہے، سماعت فرمائیے، وہ یہ کہ وراثت کا لالچ قتل کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اس کو قتل کر دو، اس کی جائیداد یا وراثت اتحال ہو۔ اسلام نے قانون جاری کیا ہے اور حکم یہ دیا ہے کہ قاتل مقتول کے ورثہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ جس نے قتل کیا ہے، جس کو قتل کیا ہے، اس کی جتنی بھی وراثت ہے وہ اس کو نہیں ملے گی، اس نے اپنے آپ کو قتل کر کے محروم کر لیا ہے۔ اس لیے سبحان اللہ، دین اسلام نے ایک بہت بڑے قتل کے محرک کو جڑ سے ہی ختم کر دیا ہے۔ اب وہ تو آئے تھے قاتل کا پتہ لگانے اور خود ہی قاتل تھے، اور حکم ملا گائے ذبح کرنے کا، کیونکہ دونوں چیزوں میں کوئی مناسبت بھی نہ تھی، اس لیے سوال پر سوال کرتے گئے۔ حکم خداوندی بتاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مذاق کرنا جاہلوں کا شیوا ہے اور نبی کا مقام بہت بلند ہے، اس لیے اس وقت میں مذاق کا میں تصور تک نہیں کر سکتا۔ عزیزان گرامی قدر، کیونکہ ان کا مفاد تو اس میں تھا کہ قاتل کا سراغ ہی نہ ملے، خود جو وہ قاتل تھے، اس لیے طرح طرح کی حجت بازیاں کرنے لگے اور بال کی کھال اتارنے لگے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نیکوکار آدمی رہا کرتا تھا، اس کا ایک معصوم بچہ تھا، اس کے پاس ایک بچیا تھی، گائے کا بچہ چھوٹا تو بچیا تھی۔ جب مرنے لگا تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا الہی، اس ننھے بچے کے لیے میں یہ بچیا تیرے پاس امانت رکھتا ہوں اور اس بچے کو تیرے میں سپرد کرتا ہوں۔ پھر اس بچیا کو جنگل میں اس نے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نیک بندے کی عرض کو قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں وہ پلتی رہی، اور جب یہ بچہ جوان ہو گیا تو اس جنگل میں جہاں وہ گائے چرا کرتی تھی، اپنے مالک کی آواز سنتے ہی وہ گائے اس کے پاس آ گئی۔ جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے مخصوص حلیہ والی گائے کی تلاش شروع کی تو وہ گائے ان تمام صفات سے متصف تھی، اور صرف وہی تھی اور کوئی نہیں تھی جو اس نیک بندے کے لڑکے کے پاس تھی۔ بنی اسرائیل نے اسے منہ مانگی قیمت ادا کی اور گائے خرید لی۔ اس قصہ سے عزیزان گرامی قدر ہمیں سبق یہ بھی ملتا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے حوالے ہو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور جس چیز کا تعلق بندگان خدا سے ہوتا ہے اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ان کی ہم مثل چیزوں سے نہیں لگایا جا سکتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے مقبولان خاص میں اور بندگان خاص میں شامل کر لے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔